تشابہت قلوبہم، تشابہت مشابہ ہو گئے قلوبہم ان کے دل، قد یقیناً بینا واضح کر دیا الآیات نشانیاں قومی، بینا کا کیا معنی ہے؟ واضح بیان کر دیا ہم نے کون سا سیگا بنتا ہے؟ آخری 14واں سیگا۔ آیات نشانیاں قومی قوم کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتے ہیں۔ جی اگلی آیت ابو بکر صدیق۔ انا بے شک ارسلنا کا بھیجا ہم نے بالحق کی حق کے ساتھ، بھیجا ہم نے بالحق کی آپ کو، کا نہیں ترجمہ کیا کا آپ کو، بالحق کی حق کے ساتھ، بشیرن بشارت دینے والا، و نذیرن اور ڈرانے والا، ولا اور نہ تسألو سوال کیا جائے گا آپ سے، ان اصحابی آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، ان اصحابی آپ کے اصحاب سے کے بارے میں، اصحاب الجحیم جہنم کے، جہنم والوں کے متعلق آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، ولن اور ہرگز نہیں ترضا راضی ہوں گے، ان کا آپ سے، الیہود یہود، ولا اور نہ نصارا نصرانی، حتی یہاں تک کہ تتبع آپ اتباع کر لیں، ملتہم ان کے طریقوں کی، ان کے طریقوں ملت کی، ان کی ملت کی طریقے کی۔ جی کل کہہ دیجئے، یہ آپ نے خود ہی تیار کیا، میں نے پڑھایا نہیں تھا نا۔ کل کہہ دیجئے، تو یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، یہ اصولی یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ کی اصولی آیت ہے، اصول کہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے۔ تو آپ جیسے مرضی سمجھ لیں کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہو گئے ہیں اور یہ جناب فلاں فلاں جو ہے وہ معاملات ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، تو یہ بہت ہمارے خیر خواہ ہیں۔ ان کا اپنا ایجنڈا ہوگا اس کے اندر، جس کی وجہ سے وہ کوئی ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یا کوئی ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں کسی چیز میں، اس میں اصل ایجنڈا ان کا اپنا ہوگا۔ یہ تو ویسے بھی میرے والد محترم بچ بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اکثر انسان کا عام روٹین میں بھی نا 80% فائدہ اپنا ہی ہوتا ہے ہر معاملے میں نا، جو بھی بات ہے 80% اپنا ہی انسان سوچتا ہے، تو وہ تو پھر کافر ہیں اور الٹا جو ہے وہ ہمارے اگینسٹ ہے، تو وہ ہرگز اپنا ہی فیصلہ سوچتے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہوتا ان کا۔ تو کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو اس بات سے خالی ہو، سمجھ لیں نا بات۔ ہم نام نہیں لیتے، پھر آپ نے ان کو آپ نے آن ایئر بھی چھوڑنا ہے اس کو۔ تو خیر بی کیئرفل۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی۔ جی کل کہہ دیجئے، انا بے شک ھدی اللہ ہدایت ہے اللہ کی، هو الہدا وہی ہے ہدایت، ہاں، اللہ کی ہدایت اصل میں وہی اصل ہدایت ہے۔ تو یہ جو ازمز ہیں، یعنی کہ سوشلزم، کیپٹلزم، کمیونزم، یہ جو نظام ہے کفر ہیں، کفر کے جو نظام ہیں، جو اگر آپ تاریخ پڑھیں تو جس کی لمبی ڈیٹیل ہے کہ کیسے کبھی کمیونزم جو ہے وہ اوپر آنا شروع ہوئی، کبھی جو ہے وہ کیپٹلزم، ابھی کیپٹلزم اوپر ہے، اس طرح کیسے بھی یہ گتھم گتھا ہوئی ہے، اور کیسے ایک لمبی ہسٹری ان کی، کیسے کتنی زیادہ بڑی خون ریزی ہوئی ہے ان کے پیچھے، ان نظاموں کو لانے کے پیچھے۔ تو خیر ابھی آج کل جو ہے وہ پریپیئرڈ ہے جمہوریت، کیپٹلزم، اور پھر اسلامی جمہوریت، اس کو جو ہے نا وہ کر دیا گیا ہے۔ بعض ہمارے علماء جو ہے وہ بڑے بالکل ہی سخت خلاف تھے، جیسے عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ جمہوریت کو اچھا خاصا انہوں نے نتیجہ پانچا کیا، انہوں نے کہ نہ تو یہ جمہوریت جو ہے نا انہوں نے کہا یہ عین اسلام ہے کہ عین اسلام ہو، نہ یہ کچھ اسلام ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کھاتا ہی دوسرا ہے۔ تو خیر ہدایت جو ہے نا وہ وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور ازم وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہی ہے، اس کے پیرالل اور اس کے مقابلے میں کوئی جو ہے وہ نہ تو بہتر ہے نہ ہی اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے۔ تو آپ بیٹھیں ادھر آئیں جی۔ وَلَئِن وَعَلِمْ تَبَعْتَ، اور اگر ٹھہریے یہاں پر، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں یہ الفاظ پڑھتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ،
سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور بہترین رہنمائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے. دیکھیں یہاں پر ان ہدی اللہ هو الہدی, تو وہاں پر کیا ہے ان وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین رہنمائی وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی لے کر آئے ہیں, یعنی شریعت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہی جو ہے وہ بہترین رہنمائی ہے. اس کے مقابلے میں کسی کو ایسے نظر اٹھا کے دیکھنا, جھانکنا, پرکھنا, جسٹ ٹیسٹ کر لے, دیکھیں تو صحیح کہ کیسا ہے, کہ مطلب چلو ہم مانتے نہیں لیکن پھر بھی دیکھنا چاہیے, ہو سکتا ہے اگر اچھا ہوا تو ہم اس کو اپلائی کر لیں گے. یہ سوچ بھی کفر ہے کہ آپ کو اس پر یقین نہیں ہے, آپ کو ایمان نہیں ہے کہ قرآن جو اللہ نے شریعت اتاری ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں, اس پر اگر آپ کو شک ہے تو آپ کہتے ہیں تھوڑا سا اس کو ٹیسٹ کر لیں. تو جب اس ہے ہی نہیں, وہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا, تو ٹیسٹ کیوں کرنا ہے؟ دوسرا راہ پوچھنا ہی کیوں نہیں؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں جڑے راہ جانا نہیں انہوں پوچھنے کا کی فائدہ ہے. تو ہم نے اس دوسرے کسی راہ میں جانا ہی نہیں, تو اس نظریے سے ہم نہیں پڑھیں گے کہ دیکھ لیتے ہیں شاید اچھا ہوا تو اس کو اپلائی کر لیں گے. ہم ویسے کمپیریٹیولی اس کے فالٹس اس کو بتانے کے لیے کہ یہ یہاں 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 ایسے ایسے غلط ہے اور اس کے اندر یہ خامیاں ہیں تمہاری, وہ اور بات ہے. جی والا ان اتبعت, اور اگر آپ اتباع کریں گے اہواءہم, ان کی خواہشات کی, بعد اس کے بعد اللہ خواہشیں کیا, وہ جو نظام وہ بنا کے دیتے ہیں. یعنی یہاں جمہوریت میں ہمارے جو پریویلڈ ہے نظام اب دنیا میں آج تک جو زیادہ تر, اس میں بندے انسان بیٹھ کر جو ایک فیصلہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ انسانوں کی خواہشیں ہیں, وہ انسانوں کی پسند ناپسند ہے. وہ خواہشیں اگر آپ ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے, بعد الذی, بعد اس کے کہ جاء کا آگے آپ کے پاس من العلم, علم کون؟ قرآن اور حدیث. اب یہاں دیکھو علم اللہ نے کس کو کہا ہے؟ شریعت کو کہا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ العلم معرفت اللہ و معرفت رسولی, علم وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی معرفت ہے, اور حقیقی علم صرف اسی علم کو کہتے ہیں. باقی جو فن ہے نا, فن کو جاننے کے اعتبار سے اس کو علم کہتے ہیں, لیکن حقیقی فن جو علم جو ہے وہ ہے جو علم کی اساس ہے, بنیاد ہے, علم کی ماں ہے, وہ شریعت ہے, قرآن و سنت کا جو علم ہے اس کو اللہ نے علم کہا ہے. بعد الذی جاءک من العلم, بعد اس کے کہ آگے آپ کے پاس علم, یعنی شریعت دین آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی, دیکھیں کہ اللہ کیا فرماتے ہیں, ما لک من اللہ, نہیں ہے آپ کے لیے من اللہ, اللہ کی طرف سے, من ولی, کوئی دوست, ولا نصیر, اور نہ ہی مددگار. منگو مدد آ رہی ہے پھر کہڑی کہڑی لمبیاں دعاواں ہوندیاں نے, حج بھی ہو رہی ہے, مسلمانوں کو چھٹکارا ہو رہا ہے. کیا اللہ سبحانہ وتعالی نعوذ باللہ اللہ نے ہون چھڑ دیتا نظام نو سنبھالنا؟ اللہ ہی سنبھال رہا ہے. ایک پتا بھی اللہ کے حکم تو بغیر نہیں ٹکتا, اور جتنے بھی انسان جو اوپر آتے ہیں یا جو ذلیل خوار ہوتے ہیں وہ سب اللہ کے حکم کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اتنی لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں, حاج کی دعائیں ہوتی ہیں, اور کعبہ میں دعائیں ہوتی ہیں, ہم سارے دعائیں کرتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر, آپ کا نہیں ہے اللہ کی طرف سے کوئی دوست اور نہ ہی مددگار, کوئی اللہ کی مدد نہیں آئے گی, نہ ہی اللہ کی دوستی. علم آ جانے کے بعد اگر تم کسی اور نظام کو فالو کرو گے, جس دن تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو, نہتے ہو یا جیسے بھی ہو, جو بھی کچھ ہو, جس دن تم نے صحیح طور پر اللہ کی کتاب کو ویسے مانا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا, ویسے مانا جیسے صحابہ نے مانا, ویسے اس کو نافذ کیا اپنے اوپر, اپنے نظام, اپنے شہروں اور ملکوں کے اوپر, جس دن اس کتاب کو, اللہ کی کتاب کو, اللہ کے نظام کو نافذ کر دیا جائے گا, اللہ خود بخود تمہیں سپر پاور کر دے گا. یہ سپر پاور ہی اللہ دیتا ہے. نظام انسانوں کو ترقی اور حکمرانی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. تو جس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے, اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے. کیا اللہ پاک نے نعوذ باللہ اس اپنی بات کے خلاف کرنا شروع کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ, اللہ بادشاہ دے رہے ہیں. یہ ملک جو ہے بادشاہتی اور خلافت اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے
کہ جو آمنو ایمان لائے وعملوا الصالحات انہوں نے عمل صالح کیے. کیا وعدہ کیا اللہ نے؟ سنیے آپ تو سمجھ سکتے ہیں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ اللہ ان کو ضرور بالضرور خلافت عطا فرمائیں گے. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جس طرح ان سے پہلوں کو اللہ نے خلافتیں بخشی کہ نہیں بخشی. موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے اور وہ مارنا بھی چاہتا تھا, بچوں کو بھی وہ مار دیتا تھا, پھر بھی اس کے گھر میں پال کے اللہ تعالیٰ نے ان کو سپر پاوری دی, ان کو اللہ نے بادشاہت دی. اللہ نے فرمایا جیسے پہلوں کو دی, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. ہم کو سوچ بھی سکتا تھا کہ مکہ والوں کے درمیان میں کوئی کھانس بھی سکتا ہے, ان کے سامنے کوئی کھڑا بھی ہو سکتا ہے, کوئی بات بھی کر سکتا ہے, کوئی تھوڑا ظلم ہوا ہے اس کے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف 10 سال کے عرصے میں, صرف 10 سال کیا ہوتا ہے, 10 سال تو 5 ایسے گزر جاتے ہیں, 10 سال تو مشرف بھی لے گیا, ٹھیک ہے. 10 سال کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے علاقے کو فتح کر کے اللہ تعالیٰ نے حکمرانی مسلمانوں کو دے دی. اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا, اور یہ اللہ کا وعدہ اب بھی حق ہے, سچ ہے. جس دن جو ہے وہ اپنے اصل پر آئیں گے تب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو عروج دوبارہ دیں گے. سمجھے بات؟ مانگو جو مرضی, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بند ہے اگر اللہ کے نظام کو. اللہ نے فرمایا اس سے پہلوں کو بھی کہا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے, سنیے اس بات کو, اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے تو وہ کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے نیچے سے, ہر طرف سے اللہ کا دیا ہوا رزق جو ہے وہ فراوانی ہو جاتی. تو یہ ساری کی ساری جو ذلت دیکھنی پڑ رہی ہے وہ ہم نے اللہ کے دین سے روگردانی کی, اور یہ سارے معاملات صرف اس وجہ سے. جی ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر. الذین وہ جو آتے اینو دھیان نال پڑھیا جی, میں تے تسی اینو ذرا دھیان نال پڑھنا سی. اے آیت نو آتیناہم عطا کیا ہم نے انہیں. ساری آیتیں آپ نہیں پڑھنی ہیں, آپ پڑھیں جی, دوسرے ابو بکر پڑھیں, آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ. سنیے گا ذرا غور سے. الذین وہ لوگ آتیناہم جنہیں ہم نے عطا کی الکتاب کتاب یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی حق کا تلاوت جس طرح اس کا تلاوت کرنے کا حق ہے. پھر رکو, جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. حق کے تلاوت میں کیا شامل ہے؟ تفاسیر میں لکھا ہوا ہے حق کے تلاوت یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کو جس لہجے میں یہ اترا ہے اس لہجے اور تلفظ میں پڑھنا. اس کا حق پہلا یہ ہے کہ وہ سیکھنا قرآن کو اس کے لہجے مخارج کے ساتھ, تلفظ اور تجوید کے ساتھ. اور لکھے کلا احسان صاحب یہ کام کر کے جو ہے بری ہو گئے. اب آپ لوگ پوچھے جائیں, پڑھانے والے بھی آ گئے, پڑھانے والوں کا انتظام ہو گیا ہے. اور اگر آپ نہیں پڑھتے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں پوچھنا کہ آپ کی ایم ایس سی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, بی ایس سی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, اور آپ جو بننا چاہتے تھے وہ بنے تھے یا نہیں بنے تھے. وہ تو سوال ہی نہیں ہے. سوال تو اللہ تعالیٰ کا ہم سے یہ ہے کہ اس کتاب کو جو اللہ نے شریعت اتاری ہے, اس کتاب پر سارا نظام کھڑا ہے. اب اس وقت اس کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں, اس نظام کے علاوہ کوئی نظام. اللہ کا نظام اسلام ہے اور اللہ کا نظام یہ قرآن ہے. اس دنیا کے اندر فلاح یہ ساری دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے, سارا نظام اللہ نے بنایا ہے, سارے انسان اللہ نے بنائے ہیں, سارا اس کے حکم سے چل رہا ہے. اس نے یہ نظام چلایا, جو اس نظام پر ہیں وہ فلاح ہے دنیا اور آخرت کی, اور جو اس نظام پر نہیں ہے وہ سب جو ہے وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, اس پر سارا معاملہ ہو رہا ہے. تو یہ کتاب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتاری ہے, اللہ فرماتے ہیں ہم نے جن کو یہ کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. تو پہلا حق یہ ہے کہ اس کو صحیح تلفظ سے پڑھنا. باقی چیزیں ہوتی ہیں تو اچھی بات, نہیں ہوتی تو نہ ہو, لیکن یہ ہونا چاہیے. All of us will be asked, سب سے پوچھا جانا ہے, اور اس کا سوال ہونا ہے. اس کا تو سوال قبر میں بھی ہو جانا ہے. جناب اوتھے انہیں لمحہ پا لینا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتوں نے پوچھنا ہے, اور جنہوں نے دین کو نہیں سیکھا اور دین پر عمل نہیں کیا, وہاں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی جھوٹ بولے گا اور وہاں پر وہ کہے گا سوال ہی بدلے, سوال کے ساتھ جو اس کے مطابق جو ہے نا وہ تیاری کر کے آ جائے گا, اور ٹیسٹ میں بیٹھنا ہے تو وہاں پر جناب وہ جواب بول دے گا بندہ.
وہاں تو وہ اس کو سوچ آنی ہے جس نے وہ عمل کیا اس کو اپلائی کیا ہے. تو من ربو کا من ما دینوں کا من نبیوں کا کہ جواب اس نے آنا ہے کہ جس نے رب کو رب مانا, جس نے نبی کو نبی مانا, تھوڑا تھوڑا آدھا آدھا نہیں, مانا, صحیح نبی کا غلام بنا, جس نے دین کو سمجھا اور اس پر عمل کیا, اس نے تو فر کہنا ہے میرا رب کون ہے, میرا نبی کون ہے, میرا دین کون ہے. اور جس نے نہیں مانا اس کو وہاں پر نہیں اس کا سوال ہے, وہ مبہم ہو جائے گا. اور وہاں پر پھر وہ کہیں گے, حدیث میں آتا ہے لا دریتا ولا تریتا, نہ تو نے اس کو پڑھا اور نہ تمہیں سمجھ آئی, اور اس کو لوہے کے گرز کے ساتھ مارا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گرز لوہے کے اتنے بڑے ہوں گے کہ اگر وہ پہاڑ پر مار دیے جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے, اور وہ اس کے سر پر مارتے ہیں اور اس کا سر جو ہے وہ کچلا جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, اور پھر اس کو صحیح کر دیا جاتا ہے, اور پھر یہ اس کی سزا ہے. ساتھ وہ کہتے ہیں کہ لا دریتا ولا تریتا, نہ تو نے پڑھا اور نہ تجھے سمجھ آئی. اب تو کہتا ہے کہ میں ہاں لا ادری, مجھے پتہ نہیں ہے. تو بھائی جان یہ تو قبر سے شروع ہونا ہے. آتیناہم الکتاب, اچھا جی, پہلی بات ہے تلفظ سے پڑھنا. دوسری بات اس کا ترجمہ سمجھنا کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے. اور تیسری بات حق کے تلاوت یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے سورہ بقرہ 12 سال میں کمپلیٹ کی, اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اب میں ایک آیت پڑھوں گا, اس پر عمل کروں گا, جب میں عمل کر لوں گا پھر میں اگلی پڑھوں گا. تو عمل کے ساتھ پڑھی, اور سارا قرآن ہی, یہ تو ان کی ایک ترتیب کے الگ سے اس طرح سے پڑھا نا. ویسے صحابہ کے متعلق آتا ہے کہ جب ایک آیت اترتی تھی تو اگلی آیت کے آنے سے پہلے ہم پچھلی آیت پر عمل کر چکے ہوتے تھے. ہمارا عمل ڈن ہو گیا, یہ نہیں کہ کرنا ہے. ہمارے اکثر معاملات یہ ہیں کہ ہم نے کرنا ہے. سب مسلمان جتنے مسلمان ہیں نا, ان کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے کرنا ہے. تو کرنا ہے, کئیوں نے شادی کے بعد کرنا ہے, کئیوں نے حج کے بعد کرنا ہے, کئیوں نے عمرے کے بعد کرنا ہے, اس سے پہلے ہی اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. تو پتہ نہیں پھر اس کے بعد کرنا یہ نہیں کرنا, شیطان نے وہاں اس کی طرف جو ہے وہ انسان نے, نفس نے مجبور ہو کے, شیطان سے مجبور ہو کے آنا یا نہیں آنا, تو وہ تو پتہ ہی نہیں ہے. تو اگلی آیت سے آنے سے پہلے صحابہ جو ہے اس پر عمل کر چکے ہوتے تھے. تو بھائی جان آپ اہل کتاب ہیں نا جو پہلے تھے, تورات اور انجیل والے, تو اللہ دینا آتیناہم الکتاب, جن کو ہم نے دی ہے کتاب, کون ہے اس قرآن کے مطابق, کون ہے ہم. جن کو ہم نے دی ہے کتاب وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے. یہ پڑھنا پہنا ہے, ناٹ آپشنل کہ پڑھ لو تو پڑھ لو, پڑھنا پہنا ہے جناب. کیا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کو حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر. پہلی وہی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اس میں 5-7 لفظ ہیں علم کے حاصل کرنے پر. پہلی وہی علم پر ہے. پڑھنا جو ہے وہ کس کو پڑھنا ہے, سب سے پہلے اس کو پڑھنا ہے. پڑھیں اور بھی پڑھیں, سب کچھ پڑھیں. فرسٹ ون از دا بیسک ون از دس ون. الذین آتیناہم الکتاب, جن کو ہم نے دی ہے کتاب وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے. جی اگلی آیت تیار کی ہوئی ہے, پڑھیں. اولئک یہی وہ لوگ ہیں یؤمنون جو ایمان لائے بھی اس کے ساتھ. ایمان لائے نہیں ہیں, ایمان لاتے تو بس سختی کرنی تھوڑے سے. وہی یکفر, اور جنہوں نے کفر کیا اور جو کفر کرتے ہیں بھی اس کے ساتھ, فاولئک یہی وہ لوگ ہیں ہم الخاسرون, خسارہ پانے والے. ہاں جی جناب, ایمان کیا ہوتا ہے؟ عمل. جو ایمان رکھتے ہیں اس کے ساتھ وہ تو گئے نا کامیاب, اور جنہوں نے انکار کیا فاولئک هم الخاسرون, یہی وہ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. یہاں تک کیا. نیکسٹ آپ نے 22, 122, 123 اور 4, 5 آیات چلیے.